فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم وقال سبحانه وتعالى في شان رسوله الكريم جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 36 تک ہم نے ترجمہ اور اس کی تفسیر پر روشنی ڈالی تھی۔ اس کے بعد کی آیتیں آیت نمبر 37 سے انشاءاللہ 40-41 تک ان آیتوں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کو بیان کرنا، اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح سے قبول فرما لیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا، جب بھی زکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق موجود پاتے۔ انہوں نے کہا اے مریم تمہارے پاس یہ تازہ رزق کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ نے گزشتہ نشست میں سنا تھا کہ حضرت مریم کی، حضرت عمران نے جو دعا کی تھی ان کی اہلیہ نے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اولاد عطا کرے تو میں ان کو جو ہے دین کی خدمت کے لیے صرف کر دوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس چیز کا ذکر فرما رہا ہے کہ مریم کی والدہ نے جو اولاد کے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا ذکر فرمایا اس آیت میں فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول کر لیا۔ کس کو قبول کر لیا؟ حضرت عمران کی زوجہ نے جو دعا کی تھی اس کو قبول کر لیا، اور وہ بشارت کی صورت میں جو ان کو خبر سنایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو ہے ان کو پیدا بھی کیا اور اس کو جو ہے ایک اچھی طرح سے ان کی پرورش فرمائی۔ کس کی؟ حضرت مریم کی، بی بی مریم علیہ السلام کی جو ہے اچھی طرح سے پرورش فرمائی۔ اب چونکہ جو ہے بی بی مریم کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو اس کو جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے، چونکہ آپ نے گزشتہ نشست میں سنا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں اور حضرت عمران کی جو دو زوجہ ہیں وہ دونوں بہنیں ہیں آپس میں۔ اس مناسبت سے حضرت زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں آپس میں خلیرے بھائی ہوتے ہیں۔ کون دونوں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام سے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم سے پیدا ہوئے۔ تو بی بی مریم کے والد کا نام ہے حضرت عمران۔ تو بی بی مریم کی زوجہ نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دعا کو قبول فرمایا، اور ان کی والدہ کے انتقال کے بعد میں
حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو اپنی بیوی کے پاس یعنی کہ بی بی مریم کی خالہ کے حوالے کیا، تم ان کو اچھی طرح ان کی پرورش کرو، ان کا خیال کیا، ان کی کفالت کی، ان کو اپنی کفالت میں رکھا۔ کس کو؟ بی بی مریم کو۔ اب بی بی مریم کون ہوتے ہیں؟ بی بی مریم کے کون ہوتے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام خالو ہوتے ہیں، بی بی مریم کے حضرت زکریا خالو ہوتے ہیں۔ تو خالو نے اپنی اہلیہ یعنی خالہ کے حوالے کیا ان کی تربیت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر فرما رہا ہے، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ان کو جو ہے زکریا کی کفالت میں دیا، ان کے حوالے کیا۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بی بی مریم کو اچھی طرح ان کو بڑا کرنا ہے، پاک باز بنانا ہے، دین کی خدمت کے لیے لگانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بی بی مریم کی پرورش کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ تو بی بی مریم چونکہ جو ہے بہت ہی متقیہ، ذاکیہ، زاہدہ، صابرہ، پاک باز خاتون ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں رہتے تھے۔ تو ان کے حجرے میں جو ہے جب بھی زکریا علیہ السلام جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس جو ہے بے موسم کے پھل فروٹس وغیرہ کھانے کی غذائیں ان کے پاس رہتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام دیکھ کے پریشان ہو جاتے، یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ ان کا ایک حجرہ تھا، انہوں نے اپنا ایک حجرہ مقرر کر لیا تھا زکریا علیہ السلام، بی بی مریم نے۔ وہ کمرے میں جو ہے وہ خاص وہاں پر ہمیشہ زیادہ وقت اسی میں گزارتے تھے اور اس میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، دنیا سے بے رغبتی، زیادہ اللہ میں رہنا، اللہ کے ذکر میں رہنا۔ تو زکریا علیہ السلام جب ان کے حجرے میں جاتے دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ بے موسم تمہارے پاس یہ پھل پھول، یہ فروٹس، یہ جو ہے کھانے کی اشیاء کہاں سے آئی؟ تو جو ہے اور کیا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب جو ہے زکریا محراب کے پاس جاتے، کس کے؟ بی بی مریم کے، وجد عندہا رزقا، تو انہوں نے اس کے پاس وہاں پہ رزق کو دیکھا۔ قال یا مریم، انہوں نے کہا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس، جبکہ یہ پھل کا تو سیزن بھی نہیں چل رہا، تمہارے پاس کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھ کر جو ہے زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ آیت نمبر 38 میں ابھی جو آپ نے سنا ترجمہ اور اس کا خلاصہ، آیت نمبر 37 تھی وہ آیت سورہ آل عمران کی۔ ابھی آیت نمبر 38 اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی دعا کو سننے والا ہے، انک سمیع الدعاء۔ تو اب زکریا علیہ السلام سے جب بی بی مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے رزق، کون سے وہ محراب جس محراب میں کھڑے رہ کر بی بی مریم دعا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو اسی محراب میں انہوں نے بی بی مریم کو بھی دیکھا اور پھل کو بھی دیکھا، کھانے کی اشیاء کو بھی دیکھا، تو انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو اسی وقت جو ہے اس مقام کی فضیلت کو سمجھ گئے، کون؟ زکریا علیہ السلام۔ اچھا یہ محراب یہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بی بی مریم یہاں پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور عبادت کرتی ہیں، تو یہ جو ہے بی بی مریم کی وجہ سے، بی بی مریم کے یہاں پہ اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے یہ مقام بڑا برگزیدہ اور فضیلت والا، ایک احترام والا اور جائے قبولیت بارگاہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بارگاہ میں اس جگہ کو دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے دربار میں چلو اچھی جگہ ہے، انہوں نے کیا کیا، مولا ایسی بات ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، تو زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کیا بول کر، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ میں تجھ سے جو ہے میں اپنی اولاد کے لیے دعا کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے اپنی اولاد مانگتا ہوں، انک سمیع الدعاء، تو یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے مقام پر جا کر اللہ سے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اللہ کے ولیوں کے مقام پر جا کر اللہ سے مانگنا یہ اللہ کی یہ نبیوں کی سنت ہے، اور قرآن خدا کی بھی سنت ہے کہ خدا اس کو ذکر فرمائے اور اس کو پسند فرمائے۔ یہی وجہ سے اہل سنت والجماعت اللہ سے بھی مانگتے ہیں، اللہ سے کچھ خصوصی چیزوں کا اور ضروری چیزوں جو چیزیں لازم ضروری ہوتی ہے، ہم اولیاء اللہ کے دربار سے بھی وابستہ ہوتے ہیں، اس مقام پہ جا کر اللہ سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہم گناہگار صحیح مگر جہاں پہ اللہ کا ولی دفن ہے، جہاں پہ
اللہ کا ولی آرام فرما رہا ہے یا پھر جہاں اللہ کا ولی بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، چاہے وہ چلے کی شکل میں ہو یا پھر اس مزار کی آستانے کی شکل میں ہو، تو اللہ کے محبوب بندوں کی جگہ پر جا کر اللہ سے دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور اس کو قبول کرنا یہ خدا کی سنت ہے۔ یہی وجہ سے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کو، مرادوں کو برلانے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے ولیوں کا آستانے کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کو مبارک اور جو ہے یہ مقبول جگہ ہے، ایسی جگہ پہ ہم مانگتے ہیں۔ ہم تو قبول اللہ، حالانکہ وہ نبی ہیں آلریڈی، اگر کمپیئر کرے تو زکریا علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے بی بی مریم سے کمپیئر کیا جائے تو، کیونکہ نبی نہیں ہے بی بی مریم، زکریا علیہ السلام نبی ہیں۔ کوئی بھی امتی کتنا بھی بڑا برگزیدہ ہو جائے، نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا، وہ بڑا ہرگز نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی وہ ایک پاک باز خاتون ہے، نبی کی ماں ہیں، اور پوری کائنات میں معزز محترم خواتین میں سے ایک خاتون ہے بی بی مریم۔ تو بی بی مریم کی مقام اور ان کی فضیلت کو زکریا علیہ السلام جان رہے ہیں، اور یہ ان کے محراب، یہ ان کے ذکر کی جگہ ہے، یہ ان کی عبادت کا حجرہ ہے۔ حالانکہ ان کی زکریا کا مطلب ہی اللہ کی یاد میں رہنے والا، زکریہ کا مطلب ہی اللہ کا خوب ذکر کرنے والا، اللہ کی ہمیشہ یاد میں رہنے والا، اسے کہتے زکریہ۔ تو وہ خود اللہ کے نبی، وہ خود ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے والے، پھر بھی بی بی مریم کی جو ہے اس حجرے کی وہ قدر کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں اس مقام پر یہ اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ چلو میں بھی یہاں کھڑے رہ کر، جب اس مقام پر، جب یہ مقام کو اللہ کے دربار میں اتنی قبولیت حاصل ہے کہ ان کے لیے خدا رزق کو بھیجتا ہے، تو میرے لیے بھی خدا ایک رزق کا انتظام کر دے، میرے لیے بھی اولاد کا انتظام کر دے خدا، بول کر اس حجرے میں کھڑے رہ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور بول رہے ہیں مولا تو اس دعا کو سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے انہوں نے دعا، اگر ایسا کرنا غلط ہوتا یا پھر بدعت ہوتا تو اللہ تعالیٰ روک دیتا تھا، ہم دینے والے، تم ان کے حجرے میں جا کر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تو دے مولا، یہ جگہ مبارک جگہ ہے، پوری زمین کو ہم نے مبارک رکھا ہے، تم جہاں پہ بھی، ایسا نہیں کہ ہم مریم کے حجرے میں دعا قبول ہوگی، ایسا نہیں کہ جو ہے خانہ کعبہ اس کے لیے نہیں رکھا ہے، جاؤ خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں جا کر تم دعا قبول مانگتے تو ہم تمہیں دے دیتے۔ بی بی مریم کے حجرے میں جا کر اس کو مبارک اور قبولیت کی جگہ سمجھ کر ان کے حجرے میں جا کر کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ تم نے شرک کر دیا، یہ امت کو تم نے مشرکانہ تصور دے دیا، تم نے بدعتی ایک بدعت کو ایجاد کر دیا۔ اللہ نے ایسی آیتیں نازل نہیں کی، بلکہ کہا اے زکریا ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، بس بلکہ ان کے جو ہے بشر فوراً اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ جی اب دیکھیے جیسے ہی انہوں نے دعا کی، بلکہ دعا میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس جگہ کو مبارک سمجھ کر اللہ کے دربار میں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فنادتہ الملائکہ، آیت نمبر 39 میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 39 میں ذکر کیا، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو وہ جس وقت عبادت کے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھی انہوں نے، نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو فرشتوں نے ان کی پکار کو سن لیا اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ ابھی ان کی دعا قبول کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی، فرشتے آئے اور وہ دعاؤں کو جو ہے دعا کے بدلے میں جواباً ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے زکریا تم کو مبارک ہو، خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اور وہ یحییٰ کیسا ہے، اب ان کی کوالٹی بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ قَائِمٌ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے ہیں ان کی تصدیق کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے ان کے بعد ان کی تصدیق کریں گے، وسید اور وہ سید ہوں گے، وحصورا ونبیا من الصالحین، یہ جو ہے کیا ہیں گے اور عورتوں سے، خواتین سے دور رہنے والے۔ یحییٰ علیہ السلام کی ایک خاصیت تھی، یہ بھی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اور وہ خواتین سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھتے تھے۔ کبھی انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں، کبھی بھی جو ہے انہوں نے خواتین سے نہ گفتگو فرمائی، دور رہا، انہوں نے نکاح بھی نہیں کیا، انہوں نے دور رہتے تھے۔ کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حصور کہا، ایسا مرد جو ہے خواتین سے بالکل الگ تھلگ رہتا ہو، تو اسے حصور قرآن نے بیان کیا۔ تو جو ہے اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ سید ہوں گے، یہ حصور ہوں گے، اور من الصالحین، اللہ کے نیک بندوں میں سے ان کا شمار ہوگا۔ ہم تم کو جو ہے ایسے نبی کی ہم بشارت دیتے ہیں۔ یہ زکریا علیہ السلام
السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے طور پہ یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا ذکر فرمایا. اور پہلی کیا کوالٹی ان کی بیان کی؟ یحییٰ آئیں گے. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں. تھوڑا بہت ان کی ولادت میں فرق ہے. تھوڑا پہلے پیدا ہوئے یحییٰ علیہ السلام, تھوڑا بعد میں پیدا ہوئے یحییٰ علیہ السلام. اب ان دونوں کی روایتیں میں اس طرح کا ذکر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ حمل سے تھی بی بی مریم سے کہا, جب کہ بی بی مریم بھی حمل سے تھی, کہا کہ جو ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے, یعنی یحییٰ علیہ السلام, عمران کی زوجہ کہتی تھی کہ میں اس میں محسوس کرتی ہوں کہ وہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے, بی بی مریم کو بولتی تھی, میں محسوس کرتی ہوں کہ وہ تمہارے بچے کو سجدہ کر رہا ہے, اس کی تعظیم بجا لا رہا ہے, اس کی عزت اور احترام کر رہا ہے, میں ایسا محسوس کرتی. روایتوں ہیں اس طرح کی روایتیں ملتی ہے. تو کیا کہتے ہیں بی بی مریم, تو بہرکیف یہ دو کے دونوں انبیاء علیہ السلام بڑے افضل اور جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. جب یہ دونوں پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, ساتھ میں بھی انہوں نے بہت وقت گزارا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا, یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا ذکر حکم دیا تھا کہ اپنی قوم سے بولے کہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ بنائیں, نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں اور صدقہ خیرات کریں, اللہ کی راہ میں اور اللہ کا خوب ذکر کریں. یہ 5 باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا. اللہ کی عبادت کرو, غیر کو اپنا معبود نہ بناؤ, نماز پڑھو, روزہ رکھو, اللہ کی راہ میں خیرات کرو, اور جو ہے 5ویں چیز ہے اللہ کا خوب ذکر کرو. یہ 5 چیزوں کا حکم دیا تھا. تو یحییٰ علیہ السلام چونکہ جو ہے بہت زیادہ اللہ کی یاد میں رہنے میں, تو امت کی تبلیغ پر توجہ کم فرما رہے تھے, تو عیسیٰ علیہ السلام جلال میں اور کہنے لگے دیکھو تم تاخیر کر رہے ہو اپنی قوم کی تربیت کرنے میں, تم اس طرح اگر تاخیر کریں گے تو اللہ نے تم کو جو 5 باتوں کی تعلیم دی ہے پھر وہ میں کروں گا, پھر تمہارا کام پھر میں کروں گا اگر تم تاخیر کریں گے. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ایسا مت کرو, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, میں اپنی قوم کو تربیت کرتا ہوں, یہ پیغام خدا کا پہنچاتا ہوں, کہ اگر تم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب نازل کرے گا. اس طرح انہوں نے کہا, روک کر پھر انہوں نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ آغاز کیا. تو یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ بچپن سے اس طرح تھا کہ ہمیشہ رونا, جنگل و بیابان میں بہت زیادہ وقت گزارتا تھا. آپ کا روایتوں میں آیا, احادیث میں آتا ہے روایتوں میں کہ وہ جو ہے جنگل میں جو ہے پتے کھاتے, گھاس کھاتے, کھانے پینے سے بھی ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی, بس اللہ کی یاد میں مستغرق تھے. 4 سال کی عمر, چھوٹا سا بچہ, اتنا خوف الہی سے, اتنا روتے, اتنا جنگل و بیابان میں نکل جاتے, اللہ کی یاد میں رونا رونا رونا, بس اللہ کی یاد میں رونے میں بہت زیادہ ساری زندگی. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے نبیوں میں جو ہے سب سے زیادہ رونے والے, جن کا رونا جو مشہور ہے وہ یحییٰ علیہ السلام ہے. آپ کے رخسار پہ جو ہے نشان بیٹھ گئے تھے, اتنا روتے تھے آپ یحییٰ علیہ السلام. تو چھوٹی سے حالانکہ 4 سال کی عمر, 4-5 سال کا کی عمر کا بچپنا ہے, آپ جو ہے کیا کہتے ہیں جنگل و بیابان میں روتے 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 گزارتے. پھر رات کا وقت ہوتا, ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں, 1 ہفتے سے جو ہے غائب ہے, گھر میں ہے نہیں, پریشان والدین وغیرہ کہ بچہ ہمارا کہاں ہے, ڈھونڈ کر جو ہے پھر جو ہے کیا بولتے ہیں ان کو پکڑ کے لے کے آئے. پھر جو ہے اپنی ماں کے پاس کیا کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام تھوڑے دن رہے, تھوڑا وقت رہے. پھر تھوڑی دیر ایسا ہوتا ان کو غیب سے ایک آواز آتی ہے یحییٰ علیہ السلام کو, اے یحییٰ کیا ہوا, تم ہم کو بھول گئے, ہماری خشیت سے جو روتے تھے پھر کیا ہو گیا, تم اپنی ماں کے آغوش میں, ان کے دامن میں, ان کی گود میں بیٹھ گئے جا کر, حالانکہ بچپنا ہے, 4-5 سال کی عمر ہے. کیا ہوا, تمہارا رونا کدھر گیا, تم ہر وقت ہماری یاد میں روتے تھے, کیا پھر بھول گئے ہم کو. غیب سے آواز آتی, پھر چیختے پکار کر بے ہوش ہو جاتے, پھر جنگل و بیابان کی طرف نکل جاتے. تو ان کا وقت جو ہے پورا سارے کا سارا اسی میں گزرتا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ابتدا میں تبلیغ کی طرف توجہ نہیں فرماتے. تو ان کا یہ حال دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو توجہ دلانے کے لیے کہا, تم کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی طرف توجہ دو ذرا, اللہ تعالیٰ نے قوم کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجا ہے تم کو, ذرا پیغام اللہ کا حکم اور ان کے احکامات کو پہنچاؤ. تو یحییٰ علیہ السلام کا یہ ماجرا تھا. وہ بالکل ایک مرتبہ بازار میں جو ہے زکریا علیہ السلام اور آپ کے کیا کہتے ہیں, درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے, تو ایک مرتبہ ایک خاتون نے جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دھکا دیا. تو زکریا علیہ السلام پریشان ہوئے اور جو ہے پوچھنے لگے, کیا ہو گیا بیٹا, تم نے جو ہے اس عورت کو کچھ بھی کیوں نہیں کہا, چلتے چلتے اس نے تم کو دھکا دیا, تم نے اس کو جو ہے جواب میں کچھ نہیں کہا. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ کی عزت کی قسم ہے, مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے مجھے دھکا دیا ہے, مجھے احساس بھی نہیں ہے, میں تو ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہوں, مجھے احساس تک نہیں ہے اس چیز کا. تو ہمیشہ یحییٰ علیہ السلام
بس مستغرق حال ان پر طاری رہتا اور ہمیشہ رونے میں رہتے. تو زکریا علیہ السلام نے ان کو بلا کر جو ہے کہا بیٹا تم اتنا کیوں روتے ہو؟ ابھی بچپنا ہے تمہارا، کم سنی ہے، اتنی عمر میں تمہارا یہ حال، جنگل و بیابان میں نکل جانا، قوم سے بالکل الگ طرح، اتنا کیوں روتے ہو تم؟ تو آپ سے جواب میں کہتے اپنے والد سے بولتے بابا جان آپ ہی تو بولتے تھے، آپ ہی تو کہتے ہیں ہمیں کہ جو ہے جنت میں جانے سے پہلے، جی جنت میں جانے سے پہلے، اس سے پہلے جو ہے انسان کو ان تکلیفوں سے، جنت کے باغات اس کی لذتوں کو وہی محسوس کر سکتا ہے، وہی پا سکتا ہے جو دنیا میں رو رو کے گزرتا ہے. تو جس کی دنیا میں زندگی رو رو کے گزرتی ہے، رو رو کے گزرنے کے بعد ہی وہ جنت کے باغات کی مہک کو حاصل کر سکتا ہے، جی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. تو میں اللہ اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بس یہ دنیا میں زندگی رو رو کے گزارتا ہوں. حتیٰ کہ کیا دیکھا آپ نے، ایک مرتبہ چھوٹے سے ہے دنیا میں زمین پر ایک خبر جو کھودی ہوئی تھی، اس کھودی ہوئی خبر میں جا کر زمین میں بیٹھ گئے بس اللہ کی یاد میں روتے ہوئے. یحییٰ علیہ السلام پریشان، ماں باپ پریشان، بول رہے بیٹا ہم تم کو ڈھونڈ رہے ہیں، تم یہاں پہ زمین میں خبر میں، یہاں پر اللہ کی یاد میں بیٹھے ہو. تو بہرکیف یحییٰ علیہ السلام کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال سنایا کہ جو ہے وہ ایسے ہوں گے، وہ حصورہ ہوں گے، وہ سید ہوں گے، جی اور اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوگا. ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو وہ بولنے لگے آپس میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے تم میرے لیے دعا کرو، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ مجھ سے افضل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں افضل نہیں ہوں، تو آپ میرے سے زیادہ افضل ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو نہیں، میں وہ ہوں جو میں نے خود میں اپنے آپ پہ میں نے سلامتی بھیجی ہے. سلام علیہ یوم ولد و یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھ پر اس دن کو سلام جس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پر سلام. و یوم اموت اور جس دن میں مر جاؤں گا، دنیا سے گزر جاؤں گا، اس دن مجھ پر سلام. و یوم ابعث حیا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، اس دن مجھ پر سلام. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ پر سلام بھیجا تھا. تو میں وہ ہوں جس کو خود میں نے اپنے آپ پہ سلام بھیجا ہے، مگر آپ کون ہے معلوم؟ آپ وہ ہیں جس پر اللہ نے سلام بھیجا ہے. جی وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. جی اللہ تعالیٰ نے ان کے وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. جی وہ کیسے تھے؟ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے نہیں تھے، ماں باپ کی فرمانبردار اولاد تھی وہ. کون؟ یحییٰ علیہ السلام. اور کہا کہ جو ہے وَلَمْ يَكُنْ عَصِيًّا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کیے. حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ روایتوں میں آتا ہے ہر شخص ابن آدم خطا کار ہے. روایت توجہ دیجیے اس حدیث کی طرف. ہر ابن آدم یعنی آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے. جب اپنے نیک سے نیک بندہ بھی جب اپنے نعمۂ عمل پیش کرے گا تو جنت میں بھی جائے گا تو کچھ نہ کچھ ساتھ میں اس کے گناہ کا بوجھ رہے گا، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ گناہ، سوائے زکریا یحییٰ کے. واہ کتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھیے یحییٰ علیہ السلام یہ ہیں جن کے دامن میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی عیب نہیں ہوگا. ویسے تو نبی سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں گناہوں سے، مگر ان میں بھی ان کے درجے کے حساب سے خلاف اولا، یعنی دو اچھے کام، اچھوں میں بھی جو دو اچھا کام ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے کبھی کبھار جو ہے دو اچھے کاموں میں چھوٹے اچھے کام کو چنتا ہے امت کی آسانی کے لیے، تو ہمارے لیے تاکہ آسان ہو جائے. تو وہ چیز کیا ہوتی ہے ان کے لیے، وہ چیز جو ہے معصیت بن جاتی ہے. اس سے یہ مراد لینا چاہیے، بلکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے نبی جو ہے اللہ کچھ اور بولتا ہے تو نبی ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ نماز بولا تو نماز نہیں پڑھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے. ایسے گناہوں کا تصور ان سے نہیں کیا جا سکتا نبی سے. اگر نبی سے ایسے گناہوں کا تصور کیا جائے تو پھر نبی کی حیثیت ہی کیا رہے گی؟ پھر نبی کی شان، نبی کی حیثیت کیا رہے؟ نبی آیا ہی آئیڈیل اور نمونہ بن کے آتا ہے، نبی آتا ہی امت کی ہدایت اور تربیت کے لیے آتا ہے. اب نبی کے اندر بھی غلطی، گناہ، اگر معصیت تلاش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیا حیثیت رہے گی جو ایسے کو بھیجا جو گناہ گار خود ہے، اور نبی کی کیا حیثیت رہے گی جو دو لوگوں کا آئیڈیل خود بن کے آیا مگر خود جو کمپلیٹ نہیں ہے. تو ایسا وہ مراد نہیں لینا چاہیے. یہ مومن کی شان نشان نہیں کہ وہ نبیوں کے بارے میں ایسا گمان رکھے. یہ سراسر کیا ہے؟ گمراہی ہے، بے دینی ہے. یہ اپنے آپ کو جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والا اور باطل عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، نبی سے معصیت کا خیال اور امید رکھنا. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ حضور پاک علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں وہ انبیاء کی صف میں ان کی شایان نشان ان کے لیے، کہ جب نبیوں میں بھی دیکھیں گے آپ کہ یہ یحییٰ وہ ہیں جو بے خطا
بالکل معصوم آپ ان کو دیکھیں گے، ان پر جو ہے کوئی بھی خلاف اولا بھی ان کے اندر کوئی نظر نہیں آئے گا عمل۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو جب اس وقت جو ہے یحییٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو برگزیدہ بنایا، جبکہ زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو میں ہوں، مجھ پر میں نے سلام پیش کیا ہے، مگر تم تو وہ ہیں جس پر اللہ نے سلام پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا۔ تو اور ایک بات یہ بھی بیان کیا کہ جو ہے اس آیت میں ایک اور کوالٹی یہ بھی بیان کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی خوشخبری دیں گے۔ کون؟ یحییٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی خوشخبری تو کیوں؟ چونکہ یہ تھوڑا پہلے آئے تھے، تو آنے کے بعد میں اب عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، جس طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آنے کی خوشخبری دیتے۔ ویسے تو ہر نبی ہمارے نبی کی آنے کی خبر دیتا اور ان کے بارے میں ان کی فضیلت، ان کے مناقب، ان کی شان بیان کرتا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے یحییٰ علیہ السلام بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، تاکہ جو ہے ان کے ماننے والے بھی، بنو اسرائیل بھی یہ بات کو جان لیں کہ دیکھو میں نبی ہوں، تم جو جس طرح مجھے مان رہے ہو ان کو بھی مانو، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ چونکہ یہ بنو اسرائیل ہیں، پھر بنو اسرائیل میں پھر یہ جو یہودی جو قوم ہے، وہ نصرانیین جو ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو جائے، اور جو ان کے ماننے والے بنو اسرائیل ہے، ان کے اپنے ماننے والے جو ان کی قوم ہے، وہ بھی اندازہ کر لیں اس بات کو کہ یہ ہمارا نبی خود ان بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو جب کہ یہ بات کو ہمارا خود نبی کہہ رہا ہے، تو اپنے نبی کی دوسری باتوں کو جس طرح مانتے ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کی اس بات کو بھی ماننا چاہیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مصدقا بکلمۃ من اللہ کہا، کیونکہ اللہ جانتا تھا اس بات کو کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کو، یہ بنو اسرائیل کی قوم اس کا انکار کریں گے، ان کی قوم ان کو نہیں مانے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارا نبی خود ان کی تصدیق کرے گا، تو لہٰذا تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہے بحث کرنے کے لیے، تم انکار کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بھی ایک کوالٹی بیان کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کہ یہ مصدقا بکلمۃ من اللہ ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر اب آگے فرمایا، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکے کیسے پیدا ہوں گے؟ مجھے بڑھاپا آیا، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب جیسے ہی اللہ کیا کہتے ہیں زکریا علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو فرشتے خوشخبری کی جب مجدہ سنایا انہوں نے کہ تم کو ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو حسورہ ہوگا، سید ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ سے ہوگا۔ تو یہ سارا سب کچھ سن کر جو ہے زکریا علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ سے سوال کرنے لگے، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی۔ بانجھ اس خاتون کو کہتے ہیں جو اولاد نہیں جن سکتی، اولاد نہیں دے سکتی ہے۔ تو وہ سوچ کر حیران ہو گئے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اس جواباً کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہ ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کر دیتا ہے۔ اللہ جسے جیسا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تعجب وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں طاقت رکھی، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کہتے ہیں، جس طرح فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے ہر شخص کی جو ہے نسل، اس کی ضروریت اس کے باپ کی صلب میں، اس کی باپ کی پشت میں ہوتی ہے، مگر میری ضروریت کو، میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کے پشت میں رکھا ہے۔ اس لیے جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں وہ حضور کی اولاد مانی جاتی ہے، وہ حضور کی اولاد شمار کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ کی صلب میں جو ذریت تھی اس کو فاطمہ الزہرا میں منتقل کر دیا۔ ہم اس کا وہ نہیں کر سکتے کہ جو ہے باپ سے ہونے والا ہی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تم باپ سے ہونے والے ہو تو باپ کی ذریت میں تمہاری پشت، ان کے لیے کہہ دیا ان کی پشت ماں، ان کے لیے ماں، ان کی ذریت ہے تو ختم ماں کے لیے۔ اسی طرح جو جس کے لیے کہہ دے کہ پھر وہ اس کے لیے ہے۔ اللہ رسول کے احکام حکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بندہ یہ نہ سمجھے کہ جو ہے یہ چیز ہے یہ چیز نہیں ہے۔ پانی کو بول دے کہ تم بیٹھ کر پانی پیو، پانی بیٹھ کر پیئیں گے۔ زمزم کو بول دے کہ پانی زمزم کھڑے ہو کر پینا یہی اس کا احترام ہے، تو زمزم کو کھڑے ہو کر پینا ہے۔
ہم کو نہیں چاہیے اپنی عقل لگانا، اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے جو مقرر کر دے بس وہی چیز وہاں پر ہو جائے گی۔ اب دیکھیے خالی دنوں میں کیا کہتے ہیں ناخن تراشنا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ آپ حج میں چلے جائیں، نہ ناخن تراش سکتے ہیں آپ، نہ بل تراش کر سکتے ہیں آپ، نہ جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ ایام حج میں بول رہا ہوں میں، ایام حج میں ابھی آپ کے جب ہاتھ چل رہے ہیں، نہ آپ جو ہے شکار کر سکتے ہیں، نہ جو ہے عمل زوجیت کر سکتے ہیں۔ صبح سے لے کر غروب آفتاب تک حالت روزہ میں ہوتے ہیں، اللہ نے وہ چیز کو حرام کر دیا، بس وہ چیز حرام ہو گئی ہمارے لیے۔ ہم بھوکے پیاسے رہنا ہے، بیوی سے کے عمل زوجیت سے دور، کھانے پینے سے دور، اللہ نے اس وقت کو مقرر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس چیز کو جو حکم کر دے وہ چیز اس کے لیے وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ وہی چیز فرما رہا ہے، اللہ جس چیز کا ارادہ کے لیے کوئی تعجب نہیں ہے۔ یہاں جس طرح صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا ہم تم کو نبی مانیں گے، چلو وہاں سے اونٹ نہیں نکل آئے، تو صالح علیہ السلام نے کہا باہر آ جا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر دی اور وہ اونٹ پہاڑ سے نکل آیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اونٹنی پہاڑ سے کیسے نکل آ سکتی ہے؟ جبکہ اونٹنی کو تو اونٹ سے اونٹنی سے ہی پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ ایک اسباب ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ بعض جگہ پر وہ جو ہے سبب سے کام کرتا ہے، بعض جگہ پر اپنی قدرت سے کام لیتا ہے۔ سورج نکلتا ہے، یہ اس کا سبب ہے، سورج کے ذریعے روشنی پہنچتی ہے، یہ سبب ہے۔ پانی کے ذریعے پیاس بجھتی ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں پیاس کو بجھانے کی صلاحیت رکھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، مگر اللہ کبھی چاہتا ہے تو جو ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا ہے، جس طرح آدم اور حوا کو پیدا کیا۔ کبھی ماں کے بغیر باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، جیسے بی بی مریم کو، جس طرح بی بی کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وہ جب زکریا علیہ السلام کو یہ سوال ہوا کہ یہ عمر میں میرے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہہ رہا اللہ کی مرضی، کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میری دعا بہت دیر کے بعد قبول ہوئی، اب کیا فائدہ ایسا کر کے، یا پھر بہت زیادہ لمبے عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے دراصل میں اپنے اولاد ہونے کی دعا 60 سال پہلے کی تھی، پھر بعد میں وہ دعا کو انہوں بھول بھی گئے تھے۔ وہ دعا کرنا پھر ہوتے ہوتے انسان جس طرح آگے زندگی میں جاتا ہے تو موقع کے حساب سے، حالات کے حساب سے اس کی دعائیں، اس کا ٹارگٹ، اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ پھر اب وہ جو ہے حالات کے حساب سے جو اس کی پسند بھی بدل جاتی ہے، وہ اس کی خواہش کچھ اور رہتی ہے، اسی میں مستمگن رہتا ہے۔ مگر ان کو اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نبی کی جو دعا کو رد نہیں فرماتا، اور اس کو جو ہے اس بڑھاپے میں پھر وہ خیال آیا ان کو کہ مجھے پھر سے اولاد کے لیے دعا کرنا ہے، کیا کروں؟ تو بی بی مریم کو دیکھا، جب بن موسم کہ یہ ہو سکتا ہے، ان کے پاس پھل آ سکتے ہیں، رزق پہنچ سکتا ہے، تو بن موسم کے یعنی کہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو جب ان کو اس بات کا علم تھا، یہ چیز کو دیکھ رہے تو پھر دعا کیوں کر رہے ہیں ان سے، اللہ سے سوال کیوں کر رہے ہیں، مولا یہ کیوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ذرا بتا جلوے تیرے کیوں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بتا رہا ہے کہ اللہ یہ ایسے ہی جس طرح تم مریم کو دیکھ رہے ہو، رزق پہنچتا ہوا دیکھ رہے ہو، بن موسم کی رزق پہنچتا ہوا دیکھ رہے ہو، اسی طرح ہم تم کو بڑھاپے میں جو ہے اولاد دے کر بتائیں گے۔ تمہاری زوجہ جو کہ بانجھ ہو چکی ہیں، ان کو ہم حاملہ کر کے بتائیں گے کہ جو ہے دیکھو بانجھ عورت سے بھی ہم اولاد کو جنم دے سکتے ہیں، اولاد کو پیدا کر سکتے ہیں، انسان کو پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی اپنی قدرت کے جلوے ہے۔ ایسے ہزاروں کروڑوں مثالیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے امت کے ساتھ، بندوں کے ساتھ ظاہر فرمائے۔ پھر فرمایا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے ایک علامت مقرر فرما دیجئے، تمہاری حالت تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری علامت یہ ہے۔ اب کیا کہتے ہیں آپ کے زکریا علیہ السلام نے کہا میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دے، اب جب بیٹا ہوگا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا جی کہ اب بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور مجھے اس وقت کیا کرنا ہے؟ جی یہ بڑھاپے میں بچہ ہوا، اب تو میں ان لوگوں کے سوال جواب سے بچنے کے لیے ہو، پھر میں اس وقت کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے میں ایک علامت دے رہا ہوں، کیا کرو اس وقت تک؟ تمہاری علامت یہ کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، تم بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے، تمہارا خاموش رہنا، بات کرنے پہ جو ہے قادر نہ ہونا، یہ بس یہ علامت ہے، تم سمجھ لینا اس وقت کہ جو ہے تم کو بیٹا ہونے والا ہے، اولاد ہونے والی ہے جی۔ اور اپنے رب کا بکثرت ذکر کرنا، اور جو ہے تم ان دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرنا۔ تو زکریا علیہ السلام کو جو ہے اس وقت جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو جو ہے 3 دن تک انہوں نے دیکھا کہ وہ گفتگو نہیں فرما سک رہے تھے، بات چیت کرنے سے جو ہے قاصر تھے۔ اب پھر لوگ بھی جو ان سے گفتگو کرتے تو بات کرنے سے وہ
قاصر تھے، جواب نہیں دے سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی سے اور ایک معجزہ ظاہر فرمایا، تو لوگ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ زکریا گنگا ہو گیا، پھر ان پہ کوئی لعن طعن الزام وغیرہ نہ لگا سکیں اس طرح۔ تو پھر جب وہ ذکر کے لیے بیٹھتے تو پھر برابر اللہ اللہ کا ذکر اپنی زبان سے سنائی دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک معجزے کے طور پہ یہ کیا کہتے ہیں معجزہ صادر فرمایا۔ اللہ کا ذکر کرتے زبان چلتی ہے ان کی، بات کرنے کے لیے بیٹھتے تو ان کی زبان نہیں چلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے انہوں نے زکریا علیہ السلام نے جب معجزے کی شکل میں کوئی سوال پوچھا علامت کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یہ علامت دی کہ ان کے پیدا ہونے کی علامت یہ ہے کہ میں تم کو یہ علامت دوں گا، تم اس وقت خاموش رہنا، ان سے گفتگو نہیں فرمانا، جس طرح کیا کہتے ہیں ان سے کہا تھا، بی بی مریم سے بھی کہا تھا کہ تم چپ روزہ رکھ لو، ان سے بولنا قوم تم سے پوچھے تو ان سے کہنا کہ میں چپ روزہ ہوں، یعنی کہ میں بات نہیں کرنے والی ہوں، میں نے چپ روزہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے ہوتا تھا اس طرح، چپ روزہ رکھتے تھے، بات نہیں کرنے والا روزہ۔ تو یہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے میں نے معراج میں جب کیا کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا، تو زکریا علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے زکریا بتاؤ تمہارے قتل کا، کیونکہ زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، آپ شہداء میں سے آپ شہید ہیں، زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا گیا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا گیا، یہ دونوں بھی شہید ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام کے قتل ہونے کا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کس سے کیا؟ زکریا علیہ السلام سے۔ تو حضور سے انہوں نے بیان کیا، یہ معراج میں حضور خود بیان کر رہے ہیں، میں معراج میں جب زکریا سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے زکریا سے پوچھا تمہارے قتل کا واقعہ سنو۔ اس کے علاوہ بھی دوسری روایتیں بھی ہیں، میں ایک روایت سے کام لے رہا ہوں بس۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا یحییٰ چونکہ وہ حسور تھا، حسورہ آپ نے سنا حسورہ کسے کہتے ہیں، مرد سے عورتوں سے دور رہنے والا، بادشاہ کی اپنے وقت کے بادشاہ کی بیٹی، اس پہ بادشاہ کی بیوی بدکار تھی، وہ جو ہے میرے بیٹے اور آپ کے یحییٰ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، حسین جمیل تھے، وہ چونکہ یحییٰ علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی تھی، ان کی عاشق ہو گئی تھی، دیوانی ہو گئی تھی، اور وہ ان کو اپنے عمل یعنی بدکاری پر ان کو جو ہے اکسا رہی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس کو خاطر میں نہیں لایا، اس کو نظر انداز کر دیا، اوائڈ کر دیا، تو اس کو جو ہے پوری کوششیں کرنے کے باوجود بھی بالکل فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی انجان مارنے پر، اس کو خاطر میں نہیں لانے پر، وہ جو ہے چونکہ بادشاہ کی بیوی ہے، ظاہر سی بات ہے بادشاہ لوگ تو منمانی کرنے والے ہوتے۔ ایک روز بادشاہ جو ہے کسی سفر پہ نکل رہا تھا تو اچھے موڈ میں تھا، تو جو ہے بیوی سے بولنے لگا چلو مانگو تم کیا مانگتے ہو؟ تو بیوی بولنے لگی کہ دیکھو مجھے یحییٰ کا قتل سر چاہیے، دیکھو تم کچھ اور مانگو اس کے علاوہ، ان کا سر کیوں مانگ رہے ہو؟ نہیں بس مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے بادشاہ نے کیا کیا، اپنے درباریوں میں سے ایک سپاہی کو بھیجا جا کر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے حجرے میں گیا، بازو نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کرا، جب وہ نماز میں تھے تو آپ کا جو ہے سر تن سے جدا کر دیا، سر قلم کر کے یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے پلیٹ میں ایک تشت میں لا کر جو ہے آپ کی بادشاہ کے دربار میں جو ہے پیش کر دیا، اور اس خاتون کی اس بدکار عورت کے دربار میں کہ دیکھو میں نے تمہارا وعدہ پورا کر دیا کہ جو ہے تم یحییٰ کا سر چاہ رہے تھے، میں نے سر کو پہنچا دیا۔ اب یہ جب یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اسی وقت، وہ قوم کو اللہ تعالیٰ اسی وقت جو زمین میں دھسا دیا۔ ایک روایت میں اسی وقت آن دا اسپاٹ اس عورت کی موت ہو گئی جو بدکار عورت تھی، اور وہ پوری قوم جو مارا، اور اس وقت دربار میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے درباری زمین میں دھس گئے۔ اب یہ منظر دیکھ کے ہونا کیا چاہیے تھا، اللہ کے نبی کا قتل ہوا تو اللہ سے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے تھا، توبہ کرنا چاہیے تھا، ویسا ہونے کے بجائے الٹا اور انہوں نے اس کا غلط مطلب لیا۔ دیکھو زکریا سے اللہ ناراض ہے، ان کے باپ سے اللہ ناراض ہے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے ہم پہ عذاب نازل ہوا، لہٰذا ہم کیا کریں گے، ان کے باپ کو ماریں گے، ان کے باپ کا بھی قتل کر دیں گے۔ الٹا جو ہے یہ ریورس انہوں نے گیڑ ڈالا الٹا، جبکہ یوں سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس قوم نے جو بدکاری کی، گناہ کیا، نبی کا قتل کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ نے جبکہ کھلم کھلا اس وقت بدکار انہوں نے قتل کیا، اسی وقت عذاب نازل ہوا۔ تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی اس قتل کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کا الٹا مطلب لیا۔ پھر زکریا علیہ السلام کے قتل کے لیے ارادے سے نکلے۔ اب زکریا علیہ السلام کو جب پتہ چلا یہ لوگ آ رہے ہیں قتل کے ارادے سے، تو زکریا علیہ السلام جنگل میں کی طرف بھاگے چلے۔ اب وہ بالکل قریب پہنچ چکے تھے ان کا قتل کرنے
کے لیے. تو زکریا علیہ یہ واقعہ حضور کو سنا رہے ہیں کون؟ زکریا علیہ السلام خود سنا رہے ہیں. جب حضور نے پوچھا ان سے تمہارے قتل کا واقعہ سناؤ، تو زکریا علیہ السلام آگے بیان کرتے ہیں میں جنگل کی طرف نکلا تو وہ میرے جب قریب پہنچ رہے تھے ان کو پتہ نہیں بھی میں کہاں ہوں، تو ایک میں نے درخت کو دیکھا جو میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا. تو اور وہ درخت میرے لیے شق ہو گیا، کھل گیا. تو میں جو ہے اس درخت کے اندر چلے گیا اور وہ درخت جو ہے پھر پہلے جیسا سرپیک ہو گیا. تو مگر میرے دامن کا یعنی کرتے کا کچھ حصہ میرا جو باہر رہ گیا. اب چونکہ ان کا شیطان جو ہے اس کی کمانڈری کر رہا تھا، اس قافلے کی جو زکریا علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، شیطان جو ہے اس کی کمانڈری اس کی لیڈری کر رہا تھا. اور وہ جو ہے وسوسے اکسا کر کہنے لگا دیکھو زکریا اس جھاڑ میں اس درخت میں ہے. وہ اشارہ کر کے بتایا اور جو ہے میرا کرتا چونکہ جو ہے اس درخت کے تھوڑا سا باہر رہ گیا تھا، وہ چیز کو ان کے جو ہے ان کے لیے ایک میری علامت کے طور پہ کرتا ان کو نظر آ گیا، میرا دامن نظر آ گیا. تو انہوں نے کیا کیا، اس درخت کو جو ہے کاٹ دیا. اسی وقت جو ہے میری موت ہوگی. میرے قتل کا یہ واقعہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے جب یحییٰ کا جب قتل ہو رہا تھا تم پر کیا گزر رہی تھی؟ تو میں اس وقت نماز میں تھا، بس اپنی نماز کو میں نے بیٹے کے قتل کی وجہ سے میں نے نماز کو توڑا نہیں، بس میں نے اپنی نماز کو جاری رکھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیے کیا سوال کر رہے ہیں سرکار خود بھی. تمہارے بیٹے کے قتل جب تم سے سنایا گیا کہ بیٹا قتل کر دیا گیا، تو تم جب چل رہی تھی لوگوں میں وبا لوگوں میں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں خبر سنائی جا رہی تھی زکریا قتل کر دیا گیا، تو تم پہ کیا کیفیت تاری؟ کیونکہ باپ کے لیے بیٹے کی خبر لاش کی اس کے قتل کی سننا یہ بہت ہی ناگوار ہوتا ہے، بہت گراں ہوتا ہے اس خبر کو سننا. یہ بات کو زکریا اللہ کے رسول جانتے ہیں، اس لیے حضور پوچھ رہے ہیں کہ جب زکریا یحییٰ کا قتل ہوا تو تم پہ کیا گزر رہی تھی اس وقت؟ تو میں نماز میں تھا، میں نماز کو نہیں توڑا، اپنی نماز کو جاری رکھا. پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تم کو جب آرے سے کاٹا جا رہا تھا جب تمہارا کیا حال تھا وہ بھی بیان کرو، تکلیف محسوس کی تم نے؟ تو سرکار سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری روح اس درخت میں اللہ نے منتقل کر دی تھی، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی، درخت تکلیف محسوس کر رہا تھا. اللہ نے مجھ کو درد سے پاک رکھا، یعنی مجھ کو اس درد سے جو ہے بری رکھا، مجھے اس کی تکلیف نہیں ہوئی. وہ سارا درخت جو ہے وہ درخت لے چکا تھا. جی تو بہرکیف اللہ تو یہ واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. یہ ہوتی ہے نبیوں کی شان. اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے جب باغ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے جو ہے کہا اے عیسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ کے عشق کے جو ہے اس کی محبت کا ایک ذرہ مجھے بھی عطا ہو جائے، آپ اللہ سے دعا کریے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ تو بہت بڑی چیز مانگ رہا ہے، تو اس کو تاب نہیں لا سکتا. تو اس نے مجبور کرتے ہوئے یعنی کہ زور لگا کر اس نے کہا عاجزی سے کہ حضور آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ کے عشق کی رنگ، اللہ کے عشق کی اس کی محبت کی کروڑویں خیرات ذرہ حصہ مجھے بھی مل جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اے اللہ تیرے عشق کی چنگاری سے بھی عطا فرما. وہاں سے گزر گئے. پھر بعد میں کیا دیکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس باغ سے گزرے تو اس شخص کو نہیں دیکھا. لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ ایک شخص درخت میں پانی ڈالتا تھا، جھاڑوں کو باغ میں پانی ڈالتا، وہ شخص کہاں گیا؟ تو لوگوں نے جواب میں کہا کہ وہ شخص تو پاگل ہو گیا. اگر ہے کہاں؟ تو وہ لوگوں نے اس کا پتہ بتایا کہ دیکھو وہاں پہ وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور اس کو دیکھا، وہ آسمان کی طرف کھڑا ہے، آسمان کو اسے ہی دیکھ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا السلام علیکم، تو وہ جواب نہیں دیتا. 2-3 بار سلام کیا، جواب نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی، کہا اے عیسیٰ کیا تم نہیں جانتے جس کو ہماری عشق کی چنگاری مل جاتی ہے، جس کو ہمارے عشق کے ذرے میں کا ذرہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اسے کاٹ بھی دیا جائے آرے سے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسے کاٹا گیا ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے کاٹ کر ٹکڑے کیا گیا ہے. تو یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے. یہی وجہ سے یحییٰ علیہ السلام کو جب عورت نے دھکا دیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ عورت نے دھکا دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں مستغرق تھے. یہی وجہ تھی کہ زکریا علیہ السلام کو جب کاٹا جا رہا تھا آپ رو رو کر تکلیف میں تھے. اللہ کے نبی بھی جانتے تھے اس بات کو، مگر ان کی زبان اس لیے کہلوا رہے ہیں کہ امت جان لے اس بات کو کہ اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب بندہ جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے وہ اللہ اس کی روح فنا فی اللہ ہو جاتی ہے. جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے جسم اس کا جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے، انسان کھانا کھاتا ہے زیادہ سے زیادہ کھاتا ہے تو جسم ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کا جب بندہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو اس کی روح ڈیولپ ہوتی ہے. جتنا آپ اللہ، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات بندہ جو ہے اس دنیا میں رہ کر جسم کی حالت سے نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی روح
پاکیزہ نہیں ہو جاتی جب تک کہ اس کی روح اللہ کے نور کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے کی لائق نہیں ہو جاتی۔ اللہ یہ گندی روح کے ساتھ، اس گندے جسم کے ساتھ، اس سر کی آنکھوں سے بندہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، اس کے الہامات بھی اس پہ طاری نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے جو اپنے اولیاء پر، نیک بندوں پہ جو الہامات جو اتارتا ہے، غیب کی باتیں جو ظاہر کرتا ہے، عرش کے نظارے کراتا ہے، آگے کی باتوں کو جو بتا دیتا ہے، خوشخبریاں جو بیان کرتا ہے، جو بھی غیب کی باتیں ہوتی ہے، اپنی آغوش میں بلانا اور اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے جلوے دکھانا، یہ عوام کو نہیں دکھا سکتا، خود نہیں دکھاتا خدا، کیونکہ انسان کی جب روح گندی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے کھانا کھا کر دنیا کی لذتوں سے اپنے جسم کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور اپنا نفسانی خواہشات اور اس کی لذات کے ذریعے اب نفس کو جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، لذتوں کے تابع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نفس کو مار کر روح کے تابع کریں گے اور روح کو پاکیزہ بنائیں گے تو روح ڈیولپ ہوگی، اور روح جتنی پاکیزہ ہوگی اللہ کی اتنی قریب ہوتی جائے گی۔ روح بھی ایک لطیف شے ہے، لطیف مینس ایک سافٹ چیز ہے۔ روح جتنا اللہ کا ذکر کرے گی اس سے جو ہے اتنی پاکیزہ ہوتی جائے گی اور اللہ کی اتنی قریب ہوتی جائے گی، اور اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اللہ سے ملاقات کا اس کے اندر شوق پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی معرفت کے جلوے دکھائے گا اور اپنی معرفت کے خزانے اور اس کے چشمے اس پر کھولے گا۔ یہی وجہ ہے اولیاء اللہ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں مگر ان کی جو ہے گزرتی ہے ہمیشہ رات شب و روز گزرتی ہے تو اللہ کی صحبت میں ہوتی ہے، ان کا گزارا ہوتا ہے تو شب و روز اللہ کی صحبت میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ سے جب وہ جس چیز کا ارادہ کرتے زمین پر بیٹھ کر اللہ کے عرش کا بھی مشاہدہ کرتے، زمین پر بیٹھ کر جسم نہیں جانتا ان کی روح کی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے، لوح محفوظ میں ان کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے وہ عرش زمین پر بیٹھ کر عرش کے نظارے کرتے ہیں، کیونکہ یہ روح کا کام ہے۔ روح جا کر آئے وہاں پہ نظارے کرے پھر آ جائے، تو روح کو جتنا بندہ ڈیولپ کرے گا اتنا آگے وہ جائے گا۔ یہی وجہ سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا ذکر کیا جنت میں نے اپنے مقام کو دیکھا، میں جہاں پر میں کیا کہتے ہیں بڑے بڑے خاص اولیاء اللہ کو میں نے پایا، پھر میں نے یہ چاہا کہ میں اپنے آپ کو اور مقرب بنوں خدا کا اور بلند مقامات پہ پہنچوں، تو میں نے اور ذکر کو، مجاہدے کو، تزکیہ نفس میں اور اضافہ کیا، اور میں نے مشقتیں کی اور نفس کو مارا اور خواہشات کو مارا اور بھوک اور صبر، میں نے اس کا اضافہ کیا۔ تو پھر میں نے ایک مقام پر دیکھا کہ اپنا مقام پھر میں نے دیکھا چند دنوں بعد، تو پھر میں نے وہاں پر بالکل مخصوص مقربین کو میں نے دیکھا، جہاں پر اللہ کے بالکل چنندہ بندے ہیں، جہاں پر میں نے وہاں پر اولیاء اللہ کو دیکھا، ان کے ساتھ اللہ نے میرا شمار فرمایا ہے، اللہ کے محبوب خاص اخص الخواص بندوں کے ساتھ میں نے خود کو پایا۔ پھر میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو اور بلندیوں کے مقام پر پہنچاؤں، تو میں نے اور ذکر کیا اور مجاہدہ کیا اور نفس کا تزکیہ کیا اور کیا کہتے ہیں کہ صبر کیا اور روزوں کی کثرت، علم میں اضافہ کیا، اس کے ذریعے سے میں نے اپنے آپ کو اور بلند مقامات پر پہنچایا۔ پھر حتیٰ کہ میں نے جنت میں دیکھا اپنے مقام پر، جنت میں تن دھنا میں نے اپنے آپ کو اکیلا پایا، جہاں پر کسی ولی کی کوئی رسائی نہیں، کسی ولی کو نہیں دیکھا میں نے وہاں پر۔ یہی وجہ سے کیا کہتے ہیں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ، حالانکہ آپ سے پہلے کے بزرگ ہیں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مزار سے گزرے زیارت کی، تو وہاں پر بیٹھ کر آپ نے معروف کرخی سے کہا کہ اے معروف کرخی، ہم جو ہے تم سے دو درجے نیچے رہ گئے، تم صرف ہم سے 2 درجے اوپر ہو صرف۔ پھر وہاں سے گزر گئے زیارت کے بعد، پھر چند دن بعد آپ کی پھر خبر پہ آئے، زیارت کیے، اب معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے خبر پہ زیارت کو آئے اور ان کو کہنے لگے اے معروف کرخی، پچھلی نشست میں ہم 2 درجے تم سے نیچے تھے، مگر اب کی نشست میں ہم 2 درجے تم سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو غوث پاک تو یہ کیا ہے؟ روحانی ترقی ہے۔ اور یہ روحانی ترقی ہوتی کب ہے؟ وہ روح جسم میں رہ کر ہی ہونا ہے۔ انسان مرنے کے بعد چلو میں میری روح کو ترقی دوں گا، نہیں ہونے والا ہے۔ عالم ارواح میں بھی روح کی ترقی نہیں ہو سکتی، عالم برزخ میں بھی روح کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ انسان کی روح کی ترقی کو اللہ نے رکھا ہے تو جسم میں رکھ کر رکھا ہے، اور یہی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر صرف روح کو بولتا کہ تم عبادت کرو تو فرشتوں سے آگے نکلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ فرشتے بھی نورانی مخلوق ہے، روح بھی جو ہے ایک لطیف شے ہے، روح جو ہے گناہ کیے بغیر اللہ کا ذکر کرتی، اللہ کرتی، تعجب نہیں تھا، تعجب کی بات نہیں تھی۔ اللہ نے روح کو جسم میں رکھا، چونکہ جسم سے جب روح کی ملاقات ہوتی ہے تو نفس جو ہے گناہوں کی طرف جو ابھارتا ہے، خواہشات کی طرف جو اسے اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، ایسے ماحول میں، ایسے پراگندہ ماحول میں جی کیا کہتے ہیں، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھی اب جسم کی اگر بات کرے تو کہا ہم نے جو ہے جسم کو، یعنی کہ انسان کے جسم کو ایک مٹی سے اور پانی سے بنایا،
دیکھیے اب توجہ طلب بات ہے، انسان کی تخلیق کے بارے میں کیا کہا میں نے؟ انسان کو مٹی سے اور پانی سے پیدا کیا۔ روح کی بات کی تو نبی سے بولا اے نبی تم سے روح کے بارے میں سوال کریں گے تو ان سے بول دینا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ امر رب ہے، یہ رب کا حکم ہے، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے صوفیاء اکرام بیان کرتے ہیں روح کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ روح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ایک نور ہے جی، یہ اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ جب روح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے جب روح پاکیزہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے اے نفس مطمئنہ آجا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب سے ملاقات کے لیے آجا، اب رب سے ملاقات کے لیے تیری روح پاکیزہ ہو گئی ہے، اب تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ روح کی ترقی سے ہوتا ہے۔ تو یہ روح کیا ہے؟ یہ امر رب ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ روح کے ادراک سے، روح کے فہم سے اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو قاصر رکھا، اس کو اختیار سے بھی باہر رکھا۔ تم اس کو نہ ڈال سکتے اپنے ہاتھوں سے، نہ نکال سکتے، یہ ڈالنا نکالنا نہیں، اور نہ تم اس کو سمجھ سکتے نہ اس کا ادراک کر سکتے۔ اس کو ہم نے جو ہے تمہاری عقل سے، تمہارے فہم سے، تمہارے ادراک سے باہر رکھا، یہ ایک امر خاص ہے جی۔ جسم کی بات ہے تو بتایا کہ جسم تمہارا مٹی اور پانی سے ہم نے بنایا، اور اس گندی اس مٹی میں انسان کے اس جسم میں رکھ کر جو ہے نفس کو بھی رکھا، غلاظت کو بھی رکھا، اندر کا ماحول دیکھیے اس میں طہارت بھی ہے، پیشاب بھی ہے، پاخانہ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، پھر اسی میں روح بھی ہے، اسی میں روح کو رکھ کر کہ اب ان سب میں رہ کر، ان سب سے الگ تھلگ رہ کر اب تم اپنی روح کو پاک کرو۔ کیسے پاک کرو؟ اب اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کہا کہ اے نبی تم خوب اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، جس طرح زکریا علیہ السلام کو کہا کہ یہ تم ہم پہ چھوڑ دو، ہم جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ بس تم کیا کہتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا خوب ذکر کرو، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام جو ہے اللہ کا ذکر کرو جی، اللہ کی یاد میں رہو۔ تو جتنا اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں جب بندہ خدا کا، جب اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے تو وہ جو ہے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے کیا کہتے ہیں بھٹکاوے سے، شیطان کے بھٹکانے سے جو ہے حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذکر کے قلعے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو اپنی حفاظت کے قلعے میں لے لیتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو، اس سے روح کی بھی کیا کہتے ہیں ترقی ہوتی ہے۔ جب روح کی ترقی ہوتی ہے پھر اب آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو، آپ جب رات میں سوئیں گے آپ کے خواب الگ ہوں گے اس وقت جی، اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کے خواب الگ ہوں گے، اور ذکر میں وہ ذکر ہونا چاہیے جس میں کوئی بدلہ نہ ہو، جس میں کوئی ٹارگٹ ریٹرن میں کوئی بدلہ نہ ہو۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو سب مل جائیں گے، کاروبار میں ترقی کا وظیفہ مل جائے گا، آپ کو دعاؤں کیا کہتے ہیں اولاد کے وظیفے مل جائیں گے، شادی بیاہ کے وظیفے مل جائیں گے، شیطانوں کو بھگانے کے، جنات کو بھگانے کے وظیفے مل جائیں گے۔ یہ سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے، یہ سب چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، آپ کو بالکل صحیح ہے، مگر صاحب حال والوں کا یہ حال ہے، اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے، یہ سب چیزوں سے وہ کٹے ہوتے ہیں، امر الہی پہ ان کی توجہ ہوتی ہے۔ شیطان آیا ہے رکاوٹ ڈال رہا ہے، شیطان کی وجہ سے یہ کام نہیں بن رہا ہے، ہم جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وظیفے سے لگ جاتے ہیں، عامل صاحب کو بلاتے ہیں، علاج کرانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ آیا کہاں سے ہے؟ اللہ کے حکم سے آیا ہے، اللہ کی اجازت نہیں ہوتی آتا نہیں تھا، تو آیا اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے ہے تو بھی جائے گا بھی اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ جب تک چاہے گا اسے رکھے گا، اور جب تک چاہے گا جب امر ہوگا اس کو بھگا دے گا۔ تو اپنا تعلق اس سے مضبوط ہونا چاہیے، اس کو بھگانے کے لیے وظیفہ نہیں، مولا کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ جی۔ شادی بیاہ، کاروبار، بیوی، بچے، آل اولاد، یہ ساری چیزوں کا ان کا بس ایک ہی وظیفہ ہوتا، ایک ہی ذکر ہوتا کہ مولا بس تو راضی ہو جا۔ اللہ راضی ہو گیا، کل کائنات پھر بندے کے قبضے میں ہے، کل کائنات بندے کے اختیار میں ہے، کل کائنات کو خدا اس کے حوالے کر دے گا، کیونکہ اللہ نے کہا الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم نے زمین کو جو ہے نیک لوگوں کے حوالے کر دیا، نیک لوگوں کی ہاتھ میں اس پوری زمین کی سلطنت ہم نے دے دی، جہاں پر جو چاہے وہ اپنے حکم کو جاری کر سکتے ہیں۔ تو اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کر اپنے روح کو اتنی ترقی سے اپنے مقام کو بلند مقام پر پہنچاتے ہیں کہ وہ اللہ راضی ہو جائے ان سے۔ اللہ کی رضا جب بندے کو مل جاتی ہے پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو یہی ہم کو بھی اسی چیز کو اپنانا چاہیے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور جو ہے روایتوں میں آتا ہے جو چیز اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔
حتیٰ کہ ایک پتا بھی جب درخت سے ٹوٹتا ہے، ایک پتا بھی درخت سے جب چھوٹتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو یوں سمجھ لیجیے اس نے اللہ کا ذکر بند کر دیا، یہی وجہ سے توڑ دیا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کلہاڑا بھی درخت پر اس وقت تک کلہاڑی نہیں چلاتا جب تک کہ وہ درخت اللہ کا ذکر کرنا نہ چھوڑ دے، اور بکری ہو، جو بھی جانور ہو، کوئی شکار اس کا اس وقت تک شکار نہیں کرتا جب تک کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دے۔ وہ جب کوئی مرغا بھی ہو یا کوئی جانور بھی ہو، اللہ کا ذکر چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حوالے کر دیتا ہے۔ جب اس کا ذکر اللہ کا وہ جاری رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی شکار کے حوالے نہیں کرتا۔ ایک بزرگ، آخری واقعہ سنا کر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک بزرگ جو ہے دریا کے کنارے گئے اپنی بچی کو لے کر مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے، مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں، ادھر سے شکار کرتے جا رہے ہیں، اپنی بچی کو دے جا رہے ہیں، 9 سال کی چھوٹی سی بچی ہے، مچھلیوں کو دیتے جا رہے ہیں، بیٹا تم اس کو جمع کرتے جانا۔ ادھر سے باپ جو ہے مچھلیوں کو دیتے جا رہے ہیں بچی کو۔ چلو ختم ہو گیا سارا ہونے کے بعد میں جو ہے بچی سے پوچھا چلو کدھر ہے مچھلیاں جو ہم نے ان کو شکار کر کے دی تھی، وہ شکار مچھلیاں کدھر ہے؟ تو بیٹی بول رہی بابا سے، بابا میں نے ساری مچھلیاں وہ آپ دیتے تھے، پھر اس کو ریٹرن ڈال دیتی تھی، کس میں؟ تالاب میں ڈال دیتی تھی۔ وہ اللہ کی ولی ہے، پریشان ہو گئے، بیٹا تم نے یہ کیا کیا؟ ہماری ساری محنت کو تم نے وہ کر دیا، ہم اتنی محنت سے شکار کرتے تھے، تم نے جمع کیا، میں سمجھ رہا ہوں تم جمع کر رہے ہو، تو مجھے اسے پھر واپس دریا میں ڈال رہے ہو۔ اب بچی بول رہی ہے بابا جان آپ ہی بولتے تھے کہ جب تک جو ہے مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ دیتی، اللہ تعالیٰ اس کو شکاری کے حوالے نہیں کرتا، تو میں جب مچھلی کو پکڑتی تو مچھلی کے منہ سے میں اللہ کا ذکر کی آواز سنتی، اللہ کے ذکر کی آواز کو سنتی تھی میں۔ تو آپ تو بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شکاری کے حوالے نہیں کرتا جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو ان کی زبان سے تو اللہ کے ذکر کی آواز آتی، تو میں اس کو فوراً دریا میں ڈال دیتی، یہ تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، یہ کیسا شکار ہو سکتی ہے؟ پھر میں اس کو دریا میں ڈال دیتی۔ تو یہ بتانا مقصود، دیکھیے چھوٹے سے بچی پر بھی حال یہ اولیاء اللہ کی یہ ولایت کا اثر ہے جی، یہ ولی کی ولایت کا اثر ہے کہ ان کو ابھی نہ انہوں نے ابھی علم حاصل کیا، نہ کوئی معلمہ بن گئی، نہ عالمہ بنی، نہ متقی، نہ مجاہدہ، بھی کچھ نہ، بھی تو کم سے نابالغہ لڑکی ہے، 9 سال کی بچی پر یہ ولایت کا اثر آیا کہاں سے؟ خون، جو فکر، جو ذکر، جو حلال، جو کمائی جو ہوتی ہے وہ اولاد میں اپنے آپ اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سمندر میں مچھلی کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، کیوں؟ یہ اللہ، اس لیے ہمارے استاد محترم بولتے تھے کہ اللہ کے ولی ان کی اولادوں کو کچھ مت کہو، ان کی اولادوں کا اثر جو ہے، ایک ولی کی ولایت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ ایک ولی کی ولایت کا اثر اس کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ اصحاب کہف میں اللہ تعالیٰ نے جس بچے کے لیے اس کے خزانے کو جو زمین میں دفن کر کے رکھا تھا، حفاظت کے ساتھ اٹھا کے رکھا گیا تھا، بولا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اصحاب کہف، کیا ان سے کہا کہ جو ہے اصحاب کہف میں اس کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں آپ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے، کیا نام ہے آپ کا، ان سے کہا کہ دیکھو ان کے لیے جو ہے زمین میں وہ جو خزانہ ہے، وہ زمین میں سے خزانہ نکال کر اس کے بچے کو حوالے کر دیا جائے۔ تو پریشان ہو کر کرنے لگے، اتنا جو ہے اس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ بچے کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے، ایک یتیم بچہ ہے، اس کو ایسا ویسا بچہ مت سمجھو، وہ ایک اللہ کے ولی کی اولاد سے ہے، اس کا باپ نیک تھا۔ تب وہ روایتوں کو جب کھنگالا جاتا ہے، کیا اس کا باپ نیک تھا تو نہیں معمول سا بندہ تھا، کیا اس کا باپ نیک تھا تو وہ بھی معمول سا بندہ ہے، پھر اس کا باپ نیک تھا، نہیں، اس کے باپ کا باپ، باپ کے باپ کا باپ، 7ویں پشت کا جب باپ دیکھتے ہیں تو وہ باپ نظر آتا ہے اللہ کا ولی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ولی کے بیٹے کے لیے 7ویں پشت تک بھی اس کے ولی کے لیے اہتمام کر رہا ہے، اور اس کی قدر کر رہا ہے خدا، اور اس کی فکر کر رہا ہے خدا، اور اس کی ولایت کا اثر 7ویں پشت تک بھی بتا رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ، اس لیے جو ہے ہم اولیاء اللہ کی اولادوں سے جو ہوتے ہیں، ان کی آستانوں سے جڑے ہوتے ہیں، ان کی اولادوں کو کچھ برا بھلا نہیں بولتے، کیونکہ ان کے باپ داداؤں کی وجہ سے جو ہے زمین میں جو ہے آج اسلام آباد ہے۔ ہم اور آپ جو ہے نہ جانے، ہم نہیں تو ہمارے باپ داداؤں نے شاید ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، آج ہم انہی کے باپ داداؤں کے احسان پر پلیں جی، جس پہ جو ہے ہم آج مسلمان ہو کر اسلام کی بات کریں، اور پھر آج انہی کی اولادوں کو ہم برا بھلا بولیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ان کے باپ داداؤں کا تو احسان ہے، انہی اولیاء اللہ کا احسان ہے جو زمین پر اسلام ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے اگر کوئی گستاخی کرے، کہ جو رسول پاک علیہ السلام کی شان میں کھلم کھلا گستاخی کرے، تو پھر وہ نبی تو ولی نبی کی اولاد سے ہو کر بھی وہ جو ہے اسلام پر نہیں ہو سکتا، وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا جی۔ وہ صحابہ کی گستاخی کرے، اہل بیت کی گستاخی
گستاخی کرے پھر وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کے نطفے میں فالٹ ہوگا اگر وہ نبیوں کی شان میں یا اولیاء کی شان میں کھلم کھلا گستاخی کرتا ہو۔ میں بتانا صرف یہ چاہ رہا تھا، اللہ کے ذکر کی تاثیر بتانا چاہ رہا تھا جو نبیوں میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنی اللہ کی یاد میں رہتے تھے، تو وہ واقعے کو پوچھ کر حضور امت کو بتا رہے ہیں، دیکھو اللہ کی یاد میں رہنے والا نبی ایسا ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد میں رہنے والوں کے ساتھ اللہ صلہ اس طرح دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی اس سے پوچھ کر ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ امت کو پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 39، 40، 41 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زکریا علیہ السلام کو جو بشارت دی ہے یحییٰ علیہ السلام کی، اور ان کی سیرت کو بیان کیا کہ ان کی کوالٹیز کیا کیا تھی اور ان کی خوبیاں کیا کیا تھی اور کس زمانے میں پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں کوئی لفظ خطا ہوئی حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔